الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام بزرگوں، بھائیو، عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی شکر ادا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں داخل ہو گئے، سلامتی کے ساتھ اللہ نے یہاں تک ہمیں پہنچا دیا۔ درخواست اور التجا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ رمضان المبارک کے باقی ایام بھی بخیر و خوبی اپنے انجام تک پہنچائیں اور اپنے مہمان کا، مکرم مہمان کا اکرام، اس کا احترام، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے راستوں کو استوار کرنے، روشن کرنے، اجالنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نساء کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وراثت کا قانون جو ہے اس کو بیان فرمایا کہ مرنے کے بعد جو ترکہ بچتا ہے کس کا کتنا حصہ باقی بنتا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیتوں میں وہ سارے حقوق، وہ سارے معاملات متعین کر دیے۔ الحمدللہ ہمارے دین کی یہی تو سچائی ہے، یہی حقانیت ہے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دیے، جو حدیں اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی، وہ آج تک قائم ہیں۔ ہماری دینی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ انہی حکموں کے ہی ماتحت چل رہے ہیں، اس سے ہٹ کر نہیں۔ اس میں ہماری عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بس یہاں اللہ کے حکم جو ہے اسی کے نفاذ کی ضرورت ہے۔ ہماری عقل کے خواہشات، خیالات، ان کی اتباع اور ان کے نفاذ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دین فطرت ہے، عقل کو بھی اپیل کرتا ہے اور دل کو بھی مطمئن کرتا ہے، آنکھوں کو بھی ٹھنڈک دیتا ہے۔ کام کر کے آدمی کا دل و دماغ جو ہے وہ اطمینان محسوس کرتا ہے کہ میں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر لیا۔ یہ دین کی سچائی ہے، دین کی حقانیت ہے۔ تو اگلی آیتوں میں جو میں نے تلاوت کی ہیں، اللہ پاک نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی، ان کو مت توڑنا۔ یہ قیامت تک یہ حدیں قائم رہنی چاہیے، یہ قائم رہیں گی تو ہماری شرم و حیا باقی ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ باقی ہے،
ہماری زندگی کے اندر اخلاق اور شرافت جو ہے یہ باقی ہیں، اور اگر یہ حدیں ہم نے توڑ دیں تو پھر ظلم ہے، پھر غصب ہے کسی کے مال کا، اور پھر چوری ہے، پھر ہر کام ناجائز ہے، پھر عبادت جو ہے اس کے اندر بھی آدمی چوری کرتا ہے۔ پھر جیسے حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ بعض لوگ نماز کے اندر بھی چوری کرتے ہیں، اور وہ چوری یہ ہے کہ ہم نماز کے ارکان جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ مثلا ہم کھڑے کھڑے قیام کے بعد جب رکوع میں گئے تو فوراً ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے تسبیحات بھی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ پڑھی، اور کھڑے ہو کر ہم نے ربنا ولک الحمد بھی نہیں کہا، بس فوراً ہی ہم سجدے میں چلے گئے۔ سجدے میں گئے تو اٹھتے ہی مکمل اتحیات کی صورت میں نہیں بیٹھے، بلکہ بس ابھی تھوڑا سا ہی سر اونچا کیا، پھر دوسرا سجدہ کر دیا۔ تو یہ جو وقت کو چوری کرنا ہے، عبادت کے ارکان جو ہیں نماز کے اس کو چوری کرنا ہے، تو کتنا وقت بچا لیا ہم نے اس تیز رفتاری سے۔ کبھی اس پر ہم غور کر لیں کہ یہ سارا عمل کر کے کتنا وقت ہم بچا لیتے ہیں، اور وہ بچا ہوا وقت کس کام آتا ہے؟ کسی کام بھی نہیں آتا۔ تو یہ شیطان ہے جو ان حدوں کو توڑنے کے لیے وہ انسان کو وسوسوں میں اس کو مبتلا کرتا ہے، اور ان وسوسوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دے، اپنے وجود کو، اپنے دل و دماغ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ یا اللہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، تو ہی پہرا دے، تو ہی حفاظت فرما، سب کچھ جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، کوئی چیز تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، بس تو ہی حفاظت فرما۔ تو قرآن پڑھتے ہوئے بھی شیطان حملہ کرتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے بھی حملہ کرتا ہے۔ وہ بعض دوست کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے خیالات آتے ہیں، تو بھائی وہ تو آئیں گے، ہمارے بس میں نہیں ہے ان خیالات کو روکنا، اختیار میں نہیں ہے۔ وہ ہمارے حرم میں مولانا محمد مکی حجازی دامت برکاتہم درس دیتے ہیں، تو ان سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا جی بڑا پریشان ہوں، خیالات آتے ہیں۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، خیالات آتے ہیں، تو شیطان کو تکلیف ہوتی ہے آپ کی نماز سے، وہ آپ کو آ کے جو ہے جہاں وہ خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ اللہ کی توفیق سے کھڑے رہتے ہیں اور نماز پوری کرتے ہیں، تو شیطان کو شکست ہو جاتی ہے، آپ کو فتح ہو جاتی ہے۔ تو آتے ہیں خیالات، صحابہ کو بھی آتے تھے، بڑی عجیب و غریب کیفیت تھی صحابہ کی۔ عرض کیا یا رسول اللہ جب تک آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں تو دل و دماغ بڑا مطمئن ہوتا ہے، ہمیں پیچھے گھر کا بھی کوئی خیال نہیں ہوتا، نہ کوئی دنیا کے کاموں کا، نہ کاروبار کا، ہمیں کوئی خیال آتا ہی نہیں ہے سوائے بس آپ کی محبت کے، آپ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب آپ کی مجلس سے باہر جاتے ہیں تو پھر سارے خیالات دوسرے آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کیا کرو، استغفار کی کثرت۔ تو جب کثرت کریں گے استغفار کی تو یہ خیالات بھی پاک ہوتے چلے جائیں گے، اللہ کی حفاظت میں آدمی چلا جاتا ہے نا، اور اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، خیال پر بھی معافی مانگ رہا ہے، حالانکہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ تو اللہ کو بڑا پسند ہے یہ کام کہ یہ ہر طریقے سے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، تو اللہ معاف کرتے ہیں۔ میں آج ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ جب بھی میرے پاس کوئی کتنا بڑا گناہ گار کو آ کے مجھ سے معافی مانگے گا، میں معاف کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ تو اللہ کی صفت ہے معاف کرنا، وہ آتا رہے گا میں معاف کرتا رہوں گا، وہ آتا رہے گا میں معاف کرتا رہوں گا، تو معافی مانگ لو بس۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے گناہوں کی نا میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی، اس لیے کہ اللہ کی رحمت غالب ہے، وہ رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو ان سے اپنے ایمان کا احتساب کرتے ہوئے یہ بات کی
کہ ابو بکر مجھے تو لگتا ہے استغفر اللہ منافق ہو گئے. کبھی کیا بات کہہ رہے ہو، کیسے ہو گئے؟ کہا کہ جب تک حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کوئی گناہ کا خیال نہیں آتا، باہر جاتے ہیں تو ہر قسم کے خیالات آتے ہیں، گھر کا خیال ہے، کاروبار کا خیال ہے، سارے خیالات آ جاتے ہیں، وہاں کوئی نہیں آتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حضور کی موجودگی میں جب آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو حضور سے محبت کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو محبت ختم ہو جاتی ہے. حضرت ابو بکر بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے آؤ دونوں چلتے ہیں حضور کی خدمت میں اپنا یہ حال پیش کرتے. کیا خوش نصیب لوگ تھے اس کائنات کے، سب سے عظیم الشان لوگ تھے. کلمہ بھی حضور سے وصول کیا، ایمان پر مہر بھی حضور سے لگوائی، اپنے اعمال کی اصلاح بھی حضور سے کروائی، اپنا حال بھی حضور کے سامنے پیش کرتے تھے جا کے. اس لیے اللہ نے امت کے لیے ان کو نمونہ بنا کر پیش کیا، صحابہ کی پوری جماعت کو. تو خیر حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ یہ ابو ذر کیا کہتا ہے، میں تو پریشان ہو گیا ہوں. فرمایا کیا ہوا؟ کہ یہ کہا اس نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، بڑی فطری مثال ہے. فرمایا کہ تم نے سمندر کو دیکھا ہے کہ بعض راتیں اور دن ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں پانی کے اندر ایک جوش ہوتا ہے اور اس کی لہریں جو ہیں وہ اس طرح بلند ہوتی ہیں، لگتا ہے کہ یہ سب کچھ بہا کر لے جائیں گی، لیکن پھر وہ تعلیل ہو جاتی ہیں، پھر سکون ہو جاتا ہے، پھر آتی ہیں. بعض دن ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، لہروں میں وہ جوش نہیں ہوتا. تو فرمایا تمہاری مثال ایسی ہے کہ جب تم میرے پاس آ کے بیٹھتے ہو نا تو ایمان کو جوش آتا ہے، تو اس کی لہریں اٹھتی ہیں. تو ان لہروں میں یقیناً اللہ کی حفاظت جو ہے وہ آ جاتی ہے. ایمان کو جب جوش اٹھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا پہرا ہے، پورے ماحول پر اللہ کا پہرا ہے، نگرانی ہے، تو وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. حضور علیہ السلام کے مجلس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، پہرا لگا ہوا ہے. اس لیے وہاں جوش زیادہ ہوتا ہے ایمان میں، صاف ستھرا ماحول ہے. تو فرمایا کہ باہر جاتے ہو نا تو پھر سکون ہو جاتا ہے، پھر جوش نہیں ہوتا. تمہارا ایمان دونوں کا، سب کا ٹھیک ہے، دونوں حالتوں میں ٹھیک ہے، ایمان میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. تو بس میرے پاس آتے ہو تو جوش آ جاتا ہے، باہر جاتے ہو تو ٹھہراؤ آ جاتا ہے، ہو ایمان پر. تو یہ وہ تربیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی دعائیں بھی شامل حال تھیں. تو خیر، تو اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے حدیں مقرر کی ہیں. تمہارے مالی معاملات ہیں، زکوٰۃ کے معاملات ہیں، تمہاری وراثت اور ترکے کے معاملات ہیں، زکوٰۃ کا نصاب متعین ہو گیا، یہ حدیں مقرر ہو گئی. تو ان حدوں کو نہیں توڑا جا سکتا. آج بھی جب ہم فیصلہ کریں گے تو انہی حدود کے اندر رہ کر جو اللہ نے مقرر کی ہیں اپنی دینی معاملات کے فیصلے کریں گے. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور رسول کے، اس کو داخل کرے گا جنتوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان میں. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی ہے بڑی مراد ملنی، یہ بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور نکل جائے اس کی حدوں سے، ڈالے گا اس کو آگ میں، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اب دیکھیں نا کہ اللہ نے شرم و حیا کی جو حدود متعین کی ہیں، جو رشتے ہمارے لیے حلال کیے، جن سے نکاح ہو سکتا ہے تو وہی نکاح کیا جائے. اگر ان حدوں کو توڑیں گے تو وہ زنا شمار ہوگا. جو رشتے حرام ہیں، نکاح نہیں ہو سکتا جہاں، تو اگر حد کو توڑیں گے تو یہ زنا ہے، یہ کفر ہے،
یہ دین سے باہر نکلنے کی یہ بات ہے، سیدھا سیدھا شیطانی نظام کو قبول کرنے کی بات ہے، تو اللہ کی حد کو توڑا تو اللہ فرماتے ہیں جہنم میں داخل کروں گا۔ نمازیں اللہ نے 5 متعین کی ہیں، میں اس میں سے کوئی کم کر دوں، اللہ کی قائم کی ہوئی حد کو توڑنے کی میں نے کوشش کی، گو توڑ کوئی نہیں سکتا، نمازیں 5 ہی رہیں گی قیامت تک۔ کوشش بہت کی ہے لوگوں نے، اور اسلام کے نام پر کی ہے، کہ قرآن میں تو 5 نمازیں نہیں ہیں، 3 ہیں، اب بھی چل رہے ہیں اس قسم کے فلسفے، جتنے بھی وہ خبیثون اور خبیثات ہیں، ابلیس کے افکار کے نمائندے ہیں، جو اپنی عقل کے زور پر دین کو سمجھتے ہیں، دین کی تفہیم کرتے ہیں، پھر اپنی عقل کے مطابق دین کو سمجھاتے ہیں۔ عقل ہی کی تو شکست ہے، یہ وہی سمجھ میں آتی ہے، عقل کی شکست ہے تو وہی سمجھ میں آتی ہے، خدا سمجھ میں آتا ہے، فرشتے سمجھ میں آتے ہیں۔ یہی ہوا نا، جنہوں نے عقل کے زور پر دین کو سمجھنے کی کوشش کی ان کو خدا سمجھ میں نہیں آیا، الحاد کی طرف چلے گئے، نہیں مانتے کیا ہے خدا، کیا ہوتا ہے۔ وہ آپ کو کئی دفعہ سنایا، کہتے ہیں جی یہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور اس حادثے کی صورت میں ایک بلاسٹ ہوا اور یہ کائنات جو ہے ہمارے سے وجود میں آ گئی، اور آخر میں پھر ایک بلاسٹ ہوگا، ایک ایکسیڈنٹ ہوگا تو یہ ساری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ اچھا جی یہ کیوں ہوا اور کس نے کیا؟ یہ خود بخود کیا ہے، کیوں ہوا جو کائنات پوری کی پوری بن گئی؟ تو خود بخود کیوں پیدا نہیں ہو گیا اپنی مرضی سے؟ بعض لوگوں کو خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی والدہ صاحبہ کے گھر پیدا نہ ہوتا، خالہ جان کے گھر پیدا ہو جاتا، تو پھر ہو جاؤ نا، دکھا دو پیدا ہو کے، تو کوئی سبب ہے نا پیچھے۔ خود بخود کیسے؟ خود بخود کوئی طاقت ہے، ماننا پڑے گا، اور وہی سب سے بڑی طاقت ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا پروسیس بیان کیا ہے کہ میں نے یہ 7 دنوں میں میں نے اس کو بنایا، پوری کائنات کو۔ وہ ایک لمحے میں بھی سب کچھ بنانے پر قدرت رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نظام جو ہے پورا اس کو ڈیزائن کیا کہ یوں کرنا ہے، میں نے وہ کر دیا۔ آدمی کو بھی یعنی پورے مراحل بتائے ہیں کہ باپ کی پشت سے تو نکلا اور تو ماں کے پیٹ میں رحم کے اندر وہاں تجھے قرار ملا، اور وہاں 9 مہینے تو نے قیام کیا، اور پھر تو باہر آیا۔ یہ پورا پروسیس ہے، اور یہ 9 مہینے تک جس مرحلے سے گزر کے اس شیپ کے اندر تو آیا ہے، کیسے آ گیا ہے؟ یہ سارا خود بخود ہی ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں ہی ہوں جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، جس نے تجھے پیدا کیا، سب کچھ میں نے بنایا۔ تو نظام اللہ کا ہے، ان حدوں کو مت توڑیں ان حدوں کو۔ دین کو عقل کے زور پر سمجھنے کی کوشش نہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں، تب نماز بھی سمجھ آ جائے گی، روزہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، حج بھی سمجھ میں آ جائے گا، زکوٰۃ بھی سمجھ میں آ جائے گی، معاشی نظام پورا کا پورا سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہے دین نے جو معیشت ہمیں عطا کی ہے، عبادت کا جو سلیقہ اور قرینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا وہ کیا ہے، اس کی شکل و صورت کیا ہے، اور اس کو اختیار کرنے کی برکت کیا ہے، اور اطمینان اور سکون کی جو نعمت ہے وہ کیا ہے، یہ تو اس پر چلنے میں ہی تمہیں مل سکے گی۔ اپنی عقل کے مطابق چلو گے تو یہ نعمت نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر، تلک حدود اللہ، یہ حدیں ہیں باندھی ہوئی اللہ کی، اور جو کوئی اللہ کے حکم پر چلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلے تو اللہ فرماتے ہیں جنت میں داخل کروں گا۔ بڑی خوبصورت جگہ ہے، نہریں بہتی ہیں وہاں، باغات ہیں، اور وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ اگر اچھی مل جائے تو یہی اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی مراد ملنی ہے، بڑی کامیابی ہے یہ۔
اگر ہمیشہ جہاں رہنا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہیں کامیابی نہ ملے، جہنم مل گیا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر کیا ہوگا؟ اس کا بھی اللہ نے حال بیان کیا کہ وہاں پھر افسوس کریں گے کہ اے کاش ہم دنیا کی زندگی میں اللہ تیرا حکم مان لیتے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو منتیں کریں گے کہ ہمیں موت دے دے اور ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، ہم وہاں جا کے تیری عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، ہم روزے رکھیں، جو مال تو ہمیں دے تیرے راستے میں خرچ کریں، پھر تو موت دے، پھر ہم تیرے پاس آئیں، ہمیں معاف کر دے۔ کیا اب نہیں موقع؟ ایک ہی دفعہ زندگی ملنی تھی، مل گئی، نعمتیں ساری دیں، حجتیں ساری پوری کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مہینہ جو ہمیں ملا، رمضان المبارک، یہ تجدید ایمان ہے، تجدید اعمال ہے، ایمان والوں سے محبت کا جو جذبہ ہے اس کی تجدید کرنی ہے، تجدید کرنی ہے اس کو۔ ہم نے اپنے وجود اور اس وجود سے وابستہ جو اعمال ہیں ان کی مینٹیننس ٹھیک کرنی ہے، لیول ان کا ٹھیک کر دینا ہم نے، اور وہ اللہ کی توفیق سے ہے، اور روزہ اس کا بہترین ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان اور قرآن دونوں کو اکٹھا بیان کیا کہ ہم نے اس مہینے میں نازل کیا، اور اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، حق اور باطل کو جدا کرنے کی بڑی روشن اور واضح دلیلیں ہیں۔ جو حکم اللہ نے دے دیے یہ حق ہے، اس کے مقابل جتنے بھی طاغوتی نظام ہیں وہ شیطان کے افکار اور خیالات، ان کا مجموعہ ہے، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے اکٹھے۔ جیسے حق اور باطل اکٹھا نہیں ہو سکتا، سچ اور جھوٹ ان دونوں کو اکٹھا نہیں چلایا جا سکتا، فرق ہوگا، یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے۔ دن اور رات اکٹھے نہیں چل سکتے، سورج طلوع ہوگا تو دن آ جائے گا، غروب ہوگا تو رات آ جائے گی، یعنی ایک کو جانا ہے دوسرے کو آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو واضح دلیلیں ہیں۔ اس مہینے میں جو روزے رکھے گا اللہ فرماتے ہیں اس کی بخشش ہوگی، حدیث میں آیا ہے، اور یہ بھی فرمایا تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس مہینے میں روزے رکھو، یہ اللہ کے حکم ہیں اور فرض ہیں تم پر پہلوں کی طرح۔ اب جو اس کا انکار کرے اس فرض کا، وہ اپنا مقام آپ سوچ لے۔ بھئی جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ڈیوٹیاں بھی تو اسی نے ہماری لگائی ہے نا، کہ نماز پڑھنی ہے تم نے، روزہ رکھنا ہے تم نے، ماں باپ کا ادب اور احترام کرنا ہے تم نے، چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے تم نے امانتوں میں خیانت نہیں کرنی، تم نے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے لوگوں سے، دین کی دعوت بھی اخلاق سے دینی ہے، بحث مباحثہ بھی اس کے اندر جو ہے اس کے اندر بھی اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو بھیجا ہی اسی لیے گیا ہوں کہ تمہارے اخلاق مکمل کر دوں۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، انما بعثت معلما، میں تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں، دنیا سے جہالتوں کو دور کر کے، جہالتوں کی تاریکیوں اور اندھیروں کو دور کر کے علم کے نور سے دنیا کو روشن کر دوں۔ علم حقیقی لے کے آئے قرآن کریم، جو سچا علم ہے، حقیقی علم ہے، یہی باقی رہنے والا علم ہے، سارے علم ختم ہو جائیں گے، یہ سائنس وائنس ساری پیچھے رہ جائے گی۔ دیکھیں دین اسلام، یہ قرآن، یہ نہ تو ہمارے علم کا محتاج ہے نہ سائنس کا محتاج ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، نہ ہمارے علم کا، اس لیے کہ ہمارا علم تو مشاہدے تک ہے، یا جتنی تحقیق ہم نے کی ہے وہیں تک ہے نا، تو علم ناقص ہے ہمارا۔ جو اللہ کا علم ہے وہ بے پناہ ہے، وہ تمام زمانوں کو محیط ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر چیز اس کے علم کے احاطے میں ہے۔
تو ہمارا علم ناقص ہے. تو اسی علم حقیقی کتاب اللہ، اس پر یقین کامل کر کے اسی پر عمل کرنا ہوگا، اسی کی روشنی میں چلنا ہوگا، عقل کو اس کی روشنی میں لے کے چلنا ہوگا، تب عمل ٹھیک ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا. یہی تو کام ہوا جو ایمان والی پہلی جماعت تھی، ان کو تو روزے سمجھ میں آ گئے، ان کو نمازیں بھی سمجھ میں آ گئی، ان کو زکوٰۃ بھی سمجھ میں آ گئی، مال خرچ کرنا بھی سمجھ میں آ گیا ان کو، اس لیے کہ وہ سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہے تھے اور ان اعمال کو کرتا ہوا حضور کو دیکھ رہے تھے، اور پھر خود یہ اعمال کیے تو حضور ان کو دیکھ رہے تھے اور ان کی نگرانی کر رہے تھے. حضور نماز پڑھا رہے تھے، وہ پیچھے ان کے کھڑے تھے، مقتدی تھے. حضور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے تو وہ پیچھے کھڑے ہو کہتے تھے ربنا ولک الحمد. ایک نے کہی ہے، کہتے تو آہستہ ہی تھے، اس نے آگے جملہ بڑھا دیا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، اس نے پڑھ دیا. اللہ نے اس کی بھی اطلاع وحی کے ذریعے حضور علیہ السلام کو دی کہ تمہارے پیچھے ایک ساتھی کھڑا ہے فلاں، اس نے رکوع سے جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو اس نے یہ دعا ساتھ ملا کے آگے پڑھی ہے. تو اللہ بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. اب دیکھیں نا کہ اس کی خوشی کی انتہا کیا ہے کہ اس کو فوراً اس کی زبان سے جو الفاظ دعا کے نکلے اللہ نے سنے اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے کہ پیچھے یہ کھڑا ہے، اس نے یہ الفاظ پڑھے ہیں، بہت اچھے الفاظ ہیں، مجھے بڑے پسند آئے ہیں، میں خوش ہو گیا ہوں اس سے. اب ان کے ایمان میں ہم شک کریں گے؟ بھائی ان کی تو حرکات سکنات، ان کی خواہشات دل میں سوچتے ہوئے آ رہے ہیں تو حضور کو خبر مل جاتی ہے راستے میں کیا سوچ کے آ رہا تھا. وہ شعر جو پڑھتا ہوا آ رہا تھا نا، تو اپنے بیٹے سے تنگ تھا، وہ مجھے سنا. وہ حیران پریشان کہ میں تو سوچتا ہوا آ رہا تھا، میں نے تو زبان سے بھی نہیں ادا کیے، کسی نے سنا بھی نہیں، حضور کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو ان کا یقین جو تھا نا، ان کا ایمان وہ اتنا مضبوط تھا، وہ صبح و شام اپنے ایمان کے مشاہدات وہ دیکھتے تھے. ہم پر شیطان غالب آ جاتا ہے تو شیطان سے بچنے کا نسخہ اللہ نے بتایا کہ اس کو اختیار کر لو تاکہ اس کی خباثتوں اور اس کی شرارتوں سے تم بچتے رہو. اللہ اکبر. تو بھائی یہ فرض ہیں روزے، رکھ لیں. اللہ فرماتے ہیں فائدہ ہے. دو بنیادی باتیں ہیں جو ان روزوں کی برکت سے ایمان والوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، جو دو صفات آ جاتی ہیں، لعلکم تشکرون لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اس کی نعمتوں پر تمہاری ہر وقت نگاہ ہو، شکر ادا کرتے رہو. یا اللہ تیری مہربانی ہے، یہ مجھے آنکھیں صحیح دے دی، مجھے زبان ٹھیک دے دی، یا اللہ میرے ہاتھ ٹھیک ہیں، پاؤں ٹھیک ہیں، میں صحت سے ہوں، چل پھر رہا ہوں، یا اللہ میں کھا پی رہا ہوں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. یہ میری اولاد ہے، ان کو دیکھ کے میں خوش ہوتا ہوں، مجھے راحت ہوتی ہے، یا اللہ ان کو بھی نیک صالح بنا دے. یہ ساتھ ساتھ شکر بھی ادا کرتے رہیں، اللہ سے التجائیں بھی کرتے رہیں، اس سے بڑی نعمت مانگیں. اللہ سے کبھی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ مانگیں، اللہ بہت بڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو اس کے تو خزانے اتنے ہیں جو کم ہونے والے ہی نہیں ہیں. تو اللہ سے تو مطلب آپ کسی بادشاہ کے پاس جا کے اس کو کہیں کہ مجھے جناب وہ سائیکل لے دیں، پیٹرول مہنگا ہو گیا صاحب، بھائی اس سے گاڑی مانگو، اس کو کہو پیٹرول کا بھی ساتھ پیکیج دے. وہ ہمارے ایک دوست تھے، فوت ہو گئے کراچی میں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. مجھے انہوں نے واقعہ سنایا کہ میں نے کسی آدمی سے پیسے لینے تھے، وہ لے گیا، دبا گیا. وہ اچھے خاصے پیسے تھے، کاروباری آدمی تھا، تو وہ قابو نہیں آ رہا تھا، مل نہیں رہا تھا، وعدوں پہ وعدے، فون پہ، لیکن ملاقات نہیں کرتا تھا. میں عمرے پر گیا
تو دوران طواف میں نے دیکھا وہ میرے آگے آگے چل رہا تھا، وہ بھی وہاں پہنچا ہوا تھا۔ کہتے مجھے غصہ آ گیا، تو میں نے کہا یا اللہ یہ جو بندہ ہے نا، اس نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں، اس سے پیسے دلوا دے مجھے۔ میں نے اونچی آواز سے کہا کہ یہ بھی سن لے، تو پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے کہا بے وقوف آدمی، کہاں کھڑے ہو کہ کیا مانگ رہا ہے؟ اوے اللہ تعالیٰ سے تو اس کے پیسے مانگ رہا ہے، اس کو معاف کر، اور اللہ کو کہو کہ مجھے اپنی شان کے مطابق اتنا عطا کر کے میں یہ سب کچھ بھول جاؤں جو کچھ اس نے، اس کو معاف کر دے۔ یہ عجیب بے وقوف آدمی ہے وہ، تو ایسے دربار میں کھڑا ہے، ایسی بارگاہ میں کھڑا ہے جہاں کمی نہیں ہے کسی خزانے کی، تو کہتا میں نے وہی معاف کیا۔ یا اللہ اس کو میں نے کیا معاف، اب تو مجھے سنبھال اور اپنی شان کے مطابق مجھے عطا فرما۔ ماشاءاللہ بہترین زندگی گزاری ہے۔ تو یہ اللہ کے گھر میں اللہ کے ساتھ معاملہ، اللہ اکبر۔ تو لعلکم تشکرون، یہ نعمت اللہ پیدا کرتے ہیں روزے کے ذریعے۔ لعلکم تتقون، نیک بنا دیتے ہیں، متقی بنا دیتے ہیں، اللہ اپنے حکموں کو ماننے والا بندہ بنا دیتے ہیں۔ جتنا کوئی حکم پر چل سکتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ بھائی پیغمبر ہم میں کوئی نہیں ہے، صحابی بھی کوئی نہیں ہے، تابعی بھی کوئی نہیں ہے، تبع تابعی بھی اب ہم میں کوئی نہیں ہے۔ تو اس دور کے لوگ ہیں جہاں ہر طرف فسق و فجور ہے، شیطنت ہے، دین کی بغاوت ہے، قرآن کے احکام کی کھلی خلاف ورزی ہے، تمسخر اڑایا جا رہا ہے، استہزاء کیا جا رہا ہے، اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو گھروں سے اور اپنے دفاتر سے اور اپنی زندگی سے دھکے دے دے کے ہم باہر نکال رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں ہم نبی کے سنتوں کو، نبی کے اعمال کو، کہ میری عقل میں نہیں آتا، بٹ آئی تھنک۔ یہ قبر میں تجھے پتہ چلے گا بٹ آئی تھنک، بڑی تھنکنگ وہاں سمجھ میں آ جائے گی۔ جو یہاں تو تھنک ٹینک بنا ہوا ہے نا، یہ سارا وہاں ٹینک پھٹ جائے گا، ساری تھنکنگ فارغ ہو جائے گی، سب تھیوریاں کتابیں سب فارغ ہو جائے گی۔ اکیلا ہے تو، قبر کے اندر اکیلا ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، کوئی نہیں ہے جو تیری مدد کو آ سکے، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بیٹا، نہ دوست، کوئی تیری مدد کو نہیں آ سکتا۔ اب بتا، ساری تھنکنگ فارغ ہو جائے گی۔ تھنکنگ تو یہی فارغ ہو جاتی ہے، ایک ہمیں ٹھوکر لگے، ٹھڈا لگے، ہم گر جاتے ہیں، ساری تھنکنگ فارغ ہو جاتی ہے۔ وہیں گرے، ہڈی ٹوٹ گئی، فریکچر ہو گئی، وہ پڑے ہیں ہاسپٹل میں، ایک سیکنڈ میں یوں گیا آدمی، ہارٹ اٹیک ہوا، وہ گیا۔ تو بچا لے نا، اس دل کو بچا لے، اس موت سے اپنے آپ کو بچا لے، کیوں نہیں بچا سکتا تو بھائی سیدھے اللہ سے ہی تعلق قائم کر لو۔ آنی ہے موت، اس کو مان لو، یہ حقیقت ہے، یہ آئے گی۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، مؤخر نہیں ہوتی جب اللہ کا یہ حکم آ جائے، یہ منسوخ نہیں ہوتا، پھر بس آ گیا تو اس کی تیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا اور حضور پر نور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمایا، وہ دین ہمیں آخرت کی تیاری جو ہے اس کے لیے متوجہ کرتا ہے ہمیں، کہ حضور کے بعد نیا دین نہیں، نئی کتاب نہیں، نیا نبی نہیں، کوئی نئی شریعت نہیں، کوئی ریفارمر نہیں، کوئی مصلح نہیں ہے، کوئی نئی تھنکنگ نہیں ہے، سب وہی ہے، اسی کی اتباع میں چلو گے تو یہ دین جو ہے یہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اسی کو اختیار کرو۔ اللہ نے بہترین نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ اکبر۔ تو نفسانی خواہشات کو توڑنا، تقوی پیدا ہو جائے اور ہماری جو نفسانی خواہشات ہیں ان پر ہمیں غلبہ حاصل ہو جائے، عقل جو ہے اس کو ایمان کی روشنی اور اس کا نور مل جائے، اس لیے کہ عقل اور روح کی غذا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کے سامنے جھک جانا ہے، اپنی عاجزی اور انکساری جو ہے اس کو تسلیم کرنا ہے، پیش کر دینا اللہ کے سامنے۔ دل کی غذا جو ہے، روح کی غذا،
وہ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر قرآن کریم سب سے بڑا ذکر ہے، سب سے بڑا ذکر ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو نفس کی غذا جو ہے وہ کھانا پینا ہے، تو اس میں بھی تقویٰ آ جائے کہ ہم اپنی خواہشات پر غلبہ پا لیں، کنٹرول کر لیں اپنی خواہشات کو، اور اس پر اللہ کا حکم جو ہے وہ غالب آ جائے کہ روزے کی حالت میں حلال چیزیں بھی کھانے سے ہمیں منع کیا، نہیں کھانی، پانی نہیں پینا، کھانا نہیں کھانا، بس نہیں کھانا، غروب آفتاب ہوگا تو کھانا ہے۔ تو یہ نفس پر کنٹرول کرنا ہے، خواہش پر کنٹرول کرنا ہے، اپنے اندر تحمل، صبر، برداشت، یہ چیزیں پیدا کرنی ہیں۔ جب یہ نعمتیں مل جاتی ہیں تو زندگی کے تمام معاملات کے اندر آدمی کو پھر ان نعمتوں سے نفع اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ کوئی آدمی آپ سے اونچی نیچی بات کرے گا، صبر کر لیں گے، برداشت کریں گے، تحمل سے کام لیں گے۔ کسی کی کوئی تکلیف پہنچاتا ہے نا، اس پہ صبر کریں گے، اللہ اجر دے گا۔ صبر سے اجر زیادہ ہوتا ہے، یعنی ثواب زیادہ ملتا ہے، تکلیف میں کمی ہو جاتی ہے، تکلیف میں کمی ہو جاتی ہے، ثواب کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے صبر میں، اور اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے اندر یہی صفات پیدا کرنا مقصود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو باقی جو ایام ہے رمضان المبارک کے، ان کا اکرام احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عید کی نماز 7:30 بجے پڑھیں گے، اگر جمعے کو ہو گئی تو سبحان اللہ، نہیں تو پھر جیسے اللہ کا حکم۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔